وائڈ اینگل میں ناظرین آپ کو دوبارہ خوش آمدید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ پہ، اور ڈاکٹر کاشف انصاری سے بات ہو رہی تھی، ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ احمد شہزاد اور حفیظ کی بات کر رہے ہیں۔ جی، احمد شہزاد کو ٹیلنٹ جیسے میں نے کہا بہترین ٹیلنٹ ہے، بہترین اس میں ٹیمپرمنٹ ہے کھیلنے کا، لیکن وہ تڑپ نہیں ہے، تڑپ نہیں رہی، وہ تڑپ نہیں ہے۔ میں احمد میرا دوست ہے، بچہ ہے ہمارا، ابھی میرے ساتھ لندن میں تھا 2-3 مہینے پہلے، ہمارے وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز تھی، ہمارے ساتھ موجود تھا وہ، لیکن وہ جو اسٹریٹ اسمارٹنس ہوتی ہے نا ایک چیز، وہ اسٹریٹ اسمارٹنس نہیں۔ میں اس کے ساتھ ڈھاکہ میں تھا ابھی 3-4 مہینے پہلے، T20 ورلڈ کپ تھا، ٹھیک ہے، ڈھاکہ میں اس نے سینچری بنائی بنگلہ دیش کے خلاف، یہ مجھے آج تک یاد ہے، شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں اس نے بنگلہ دیش اور سینچری بنائی۔ اگلے میچ میں بالکل خراب پرفارمنس ویسٹ انڈیز کے خلاف دے کر کے گھر آ گیا۔ پاکستان ٹیم ٹورنامنٹ کنسنٹریشن، اور پھر دوسرا اگر ایک دفعہ اسکور کر لیا تو وہ تڑپ نہیں رہتی، وہ پیاس نہیں رہتی، اور وہ کنسسٹنسی نہیں رہتی۔ میری جگہ پکی ہو گئی نا اگلے میچ میں ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک، یہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، ناصر جمشید میرے کھیل رہا تھا، چیمپئنز ٹرافی کا گیم تھا پچھلے سال جون میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ میرے سامنے کھیل رہا ہے، میرے ساتھ ایئن بشپ بیٹھا ہوا ہے، یہ اوول میں ہم گیم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا مصباح اور ناصر جمشید کھیل رہے ہیں، پاکستان کو ایک میڈیوکر سے ٹوٹل کا سامنا تھا، انہوں نے 50 کیے اور ایک اینڈ سنبھال کے کھڑا تھا، وہ 50 کیے، اگلی بال کو ہوا میں اٹھا دیا انہوں نے، ہوا میں اٹھا دیا، آؤٹ ہو گئے، آؤٹ ہو کے مسکراتے ہوئے پلین میں واپس آ گئے۔ ایئن بشپ مجھ سے کہتا ہے کہ کاشف اگر یہ میں اس ٹیم کا کوچ ہوتا اور پاکستان آج ہار جائے تو سب سے پہلے میں اس لڑکے کو جہاز میں بٹھا کے پاکستان بھیجوں گا اور آئندہ کبھی ٹیم میں نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے تو 50 کر لیے نا، یعنی انڈیویجول ٹیم والی چیز کرنا، سوچنا۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں نے اسٹریٹ اسمارٹنس کی بات کی نا، ایک پچھلے ٹیسٹ میچوں میں جب بھی کھیلے سری لنکا کے خلاف، گیند اس کے پیڈ پہ لگی ہے، یہ اچھا خاصا کھیل رہا ہے، احمد شہزاد گیند لیگ اسٹمپ مس کر رہی ہے، وہ آ کر کے اس سے مشورہ کرتا ہے نان اسٹرائکر اینڈ کے بیٹسمین سے کہ کیا میں اپنا وہ لے لوں ریویو، وہ کہتا ہے نہیں، وہ یہ چلا جاتا ہے۔ روہی، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو سیریز تھی وہ پاکستان ورسز رنگنا ہیرات تھی، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ہم اپنی ذرا بیٹنگ کو ہم اور بالنگ کو دیکھیں، ہم ٹیسٹ میچز تک فی الحال محدود رہتے ہیں۔ دیکھیے، رنگنا ہیرت 25 وکٹس ان 2 ٹیسٹ میچز، اس کی کیا خاص بات ہے اس میں؟ ہم کیوں نہیں کھیل پائے؟ ورائٹی، وہ گیند کو ڈیفر کرتے ہیں، وہ گیند کی سپیڈ کو چینج کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ اس بیٹسمین کی جو سب سے بڑی خرابی یا خوبی کیا ہے، انہوں نے پاکستانی بیٹسمین کو ریڈ کیا، اس کو انہوں نے اس کو فیڈ کیا، اس کا ان کو جو ہے اس کا جو ہے فائدہ ملا۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس بالر پہ ہم نے تکیہ کیا، سعید اجمل صاحب، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بہت زیادہ پریڈکٹیبل ہو گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ڈیفنسو ہو گئے، اب وہ جو ہے ورائٹی نہیں ہے ان کے پاس، وہ بال کی اسپیڈ کو ڈیفر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاشمی صاحب، ہر ٹیم میں 2 طرح کے بالر کھیلتے ہیں، ایک وہ کھیلتے ہیں جو وکٹ ٹیکر ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو رن بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس پہلے وکٹ ٹیکر زیادہ ہوتے تھے، رن بچانے والے کم ہوتے تھے، اب رن بچانے والا ہر کوئی رن بچانے والا بنا ہوا ہے، نہیں بنا تو ہوا ہے، بچا بھی نہیں رہے، سب سے بڑی بالکل صحیح۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے وکٹ ٹیکنگ بالر چونکہ مس کر دیے، لوز کر دیے، تو ہماری ٹیم میں وہ بات اب وہ بائٹ رہی نہیں بالنگ میں۔ آپ نے بات کی احمد شہزاد کی، احمد شہزاد کے ٹیمپرمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، مائیکل جارڈن سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، کہنے لگا کہ تم ہر گیم کے اندر 30-35 پوائنٹ کر جاتے ہو یار، تمہیں تھکتے نہیں ہو؟ کہلا میں ہر گیم، تمہارا مسئلہ کیا، what is wrong with you؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر انصاری، I walk into the field every time thinking this is my last game۔ یہ مائیکل جارڈن جو آج بھی اگر باسکٹ بال کورٹ میں اترے تو 30-40 پوائنٹ بنا کے آئے گا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ you still have a point to prove۔ ہمارے لڑکا ایگزیکٹلی پرسسٹنٹ اور ریلنٹلیس ایفرٹ، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک گول ہے، ان کے ذہن میں ایک ملک ہے، ان کے ذہن میں ایک وقار ہے، ان کے ذہن میں ایک مقام ہے جو ان کو اس ملک کو لے جا کے پہنچانا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے لڑکوں کے ذہن میں میں اور صرف میں نے 50 کر دیا نا، اگلا گیم میرا پکا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ٹیم ہارے جیتے میری بلا سے۔ دس از واٹ دا گیم مائنڈ سیٹ از۔ میں ان لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری ان لڑکوں سے ذاتی دوستیاں ہیں، خدا نہ خواستہ۔ آگے اظہر علی پہ آ جائیں۔ اظہر علی ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہے، لیکن اظہر علی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، جو ایک مسئلہ ہے اس لڑکے کے ساتھ، اس لڑکے کو دوسرے اینڈ پہ پارٹنر نہیں ملتا۔ اچھا، دیکھیے، یوسف کی کامیابی میں انضمام کا ہاتھ تھا، ڈراوڈ کی کامیابی میں ٹنڈولکر کا ہاتھ تھا، رکی پونٹنگ کی کامیابی میں میتھیو ہیڈن کا ہاتھ تھا،
संगकारा की कामयाबी में जयवर्धने ने कहा ठीक है, अजहर अली को अगर एक एंड सपोर्ट मिल जाए जहां विकेटें नहीं गिर रही हो। तो नहीं तो मिसबा तो है ना, मिसबा नहीं खेल पाया, 66 रन उस लड़के ने बनाए हैं 4 इनिंगों में 2 टेस्ट मैचों की, 66। जो लड़का आपका बैकबोन था, जो सीसा पिलाई हुई दीवार समझा जाता था, वो 66 रन बना के आउट हो गया। असद शफीक भी नहीं चला। असद शफीक नेचुरली 1 डाउन बैट्समैन है, उसको आप छठे नंबर पे लेके आते हो, उसको टेल के साथ खेलना नहीं आता, वो इसी प्रेशर में खड़ा रहता है विकेट के ऊपर कि यार मैं आउट हो गया तो पीछे कौन है। लड़के में टैलेंट है, लड़के ने काम किया है अपने ऊपर। पिछले साल भर में उसने क्लब क्रिकेट खेली है जाके दुबई में, उसने कराची में क्लब क्रिकेट खेली है, उसने अभी आजकल शिकागो में कोई क्लब क्रिकेट खेल रहा है वो, तो क्यों खेल रहा है? इसलिए कि उसको अपनी टेक्निक की गलती का अंदाजा है। हमें एक खिलाड़ी चला था सरफराज, जी हाँ, उसको तो वापस भिजवा दिया हमने। वही तो सबसे बड़ा अलमिया। मैं अभी डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा असद शफीक के बारे में कि वो जिस नंबर पे आते हैं वो नंबर नहीं है उनका। अगर आप फर्स्ट टेस्ट जो है अभी करंट सीरीज का देखें तो उन्होंने यूनुस खान के साथ मिलकर जो स्टैंड दिया है, क्योंकि उनके सामने एक यूनुस खान जैसा प्लेयर मौजूद है जो उनको गाइड कर रहा है। ठीक है, अजहर अली की आपने बात की, अजहर अली को आपने नंबर 3 पे खिलाना ही नहीं है। मिसबा को बीइंग अ लीडर टीम का, उनको जो है अपने आप को पुशअप करना है, अपने आप को ऊपर लाना है। उन्होंने उस मिसबा को 3rd पोजीशन पे, मिसबा की पोजीशन जो है वो नंबर 3 की बनती है। आप इस वक्त दुनिया के किसी भी कमेंटेटर्स को उठा के देख लें, किसी भी जो राय देने वाला है वो यही कहता है मिसबा या यूनुस दोनों में। मसला देखिए, हाँ ये उरूज की बात बिल्कुल सही है। मिसबा नंबर 3 पे अभी से नहीं, हम पिछले 3-4 साल से इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से। मिसबा से खुद मेरी इस मौजू के ऊपर बात हुई है। बात ये है खौफ। सरकार मेरी, वो कहता है उससे पूछा गया, वो कहता है कि मैं कहाँ खेलूं, मैं जहां भी खेलूं मुझ पे इस तवक्को आते। हाँ, खौफ। पीछे वाले, अगर मैं वहां खेलता हूं 5वें पोजीशन पे तो पीछे वाले स्कोर नहीं करते। राइट। और डॉक्टर साहब आप जहां खौफ की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, या इसको क्योंकि ये दुनिया ने देखा हमने कि हमारे हफीज़ जो हैं वो मलिंगा के बनी बन गए या स्टेन के बनी बन गए, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को अप एंड डाउन किया। इसके बारे में, इस खौफ के बारे में काशिफ भाई आप उसको थोड़ा सा और इलिब्रेट करें। तो बात है ना, हफीज का तो दूसरा भी एक था, हाशिम साहब यही मसला है। हर लड़का अपने लिए खेल रहा है। उरूज जो बात कर रहे हैं, ये जो आपने बात करी है, ये बिल्कुल दुरुस्त, आई टोटली एग्री विद यू। हर एक ये चाह रहा है कि उसको एक प्लेइंग ग्राउंड मिल जाए, उसको एक कुशन मिल जाए, उसको एक मौका मिल जाए। मैं आपको चैंपियन, अभी एशिया कप का फाइनल हो रहा है, एशिया कप का फाइनल अभी 4-5 महीने पहले ढाका में, वो जनाब वहां पर वो खेलने जाते हैं। हफीज वो श्रीलंका से फाइनल है, ओपन करवा रहा है वो शर्जील से। शर्जील तुम खेलो जाके मलिंगा को, मैं नहीं खेलूंगा। मना कर दिया उन्होंने कि मैं ओपन नहीं करूंगा। 1 डाउन आए, 3 रन बना के 4 रन बना के आउट हो गए। देखिए अपनी, जब खिलाड़ी अपने लिए खेलेगा तो अपनी ही पोजीशन बचाएगा ना। जब कौम के लिए खेलेगा तो फिर मुझे जहां मर्जी भेज दो। जब इमरान खान अपनी जिस्म में पेन किलर्स के शॉट लगवा के 4-4 घंटे 2-2 घंटे क्रीज पे खड़े होते थे, तो वो टीम के लिए खेल रहे थे ना। उनको अपनी से गर्ज नहीं थी कि मैं किस नंबर पे। वैसे इमरान अब भी खड़े हैं। अब तो इमरान खान साहब तो अभी तक नहीं बैठे, वो 92 से खड़े हुए। कौन से शॉट्स लगवा रहे हैं? आप इमरान खान 1 डाउन, जो रूज ने बात की उस पर याद करें, इमरान खान कहीं से 1 डाउन बैट्समैन नहीं था। इमरान खान तो एज अ बॉलर आया था टीम में भाई, लेकिन वो वर्ल्ड कप में 1 डाउन बैटिंग की थी ना पूरे वर्ल्ड कप में। क्योंकि मैं एक एंड संभाल के खड़ा रहूंगा, मैं देखूंगा कि ये टीम जीते। ये होता है लीडर, ये होता है फ्रंट रनर, ये होता है सिपह सालार। हमारे यहाँ सिपह सालार अपनी नौकरी और अपनी पोजीशन बचाने पे लगा हुआ है। जब तक कि उस सिपह सालार को 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो जीत की तड़प, दूसरा कॉन्फिडेंस के मैं जीत सकता हूं। जो लड़के और जो टीम और जो मेरे पास वेपन्स मौजूद हैं, इससे मैं जीत सकता हूं। हमारे कप्तान के पास यही 2 चीजें मिसिंग हैं। आपने उसकी बात की रंगना की, तो पाकिस्तान के पास ऐसा है कोई लड़का है? सईद अजमल तो आपने कहा ना कि पाकिस्तान के पास 2 लड़के हैं, एक जुल्फिकार बाबर। अब वही वाली बात, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का शानदार ढांचा कि 33 बरस की उम्र तो हो गई लड़के की, आज तक साइड लाइन पे बैठा हुआ है। अगर यही लड़का श्रीलंका में होता, 2-3 में खिलाते हैं फिर गायब कर देते हैं। और फिर हसन रजा बच्चा 16-17 बरस का बच्चा, उस पर काम करने की जरूरत है। फिर वही बात आती ना जो पिछले प्रोग्राम में आपके मैंने अर्ज किया था कि साहब अगर कोई विजन लेके बोर्ड का चेयरमैन बैठा हो, कोई विजन लेके बोर्ड के डायरेक्टर जनरल बैठा हो, तो वो ये कहेगा कि कौन सा टैलेंट है मेरे पास, लाओ दिखाओ मुझे। मैं इस टैलेंट को रोटेट करता हूं, मैं इस टैलेंट को मांझता हूं, मैं इस टैलेंट को तैयार करता हूं कि आइंदा 5 सालों की प्लानिंग लेके चलता हूं मैं। लेकिन हमारे तो यार किसी तरह से बस ये सीरीज निपटा दो, जीतना हारना तो छोड़ो, देखी जाएगी क्या होगा। दिस इज द गेम, दिस इज द माइंडसेट। तो कहने का मकसद ये आपका, जो आपने बात की कि लड़कों की बात निकली थी यूनुस, आपने अजहर अली, सरफराज को क्यों वापस भेजा? अजहर अली की बात, सरफराज देखिए मसला यही, सरफराज को आज तक
میں یہ نہیں سمجھ پایا. اس کی کوئی ایک وجہ یہ نہیں دے سکتے مجھے کہ سرفراز کو واپس بھیجا کیوں. میں اگر ہوتا ان کی جگہ. اچھا اس کے بعد پھر قدرت نے ان کو موقع دیا. یونس خان کے بھتیجے کا انتقال ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یونس خان پہلے ون ڈے کے بعد واپس چلے آئے. ان کو سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پوچھا کہ تم کو کوئی ریپلیسمنٹ منگانا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں منگانا جی. ارے میرے بھائی پہلی غلطی تم نے کی کہ اس کو جو لڑکا رنگنا ہیرات کو ہاف ٹریک پہ آ کے چھکا مار رہا تھا, اس لڑکے کو تم نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد تمہیں موقع دیا قدرت نے کہ اس کو واپس بلاؤ, تم نے پھر واپس نہیں بلایا. میں میری عقل سے باہر, کیونکہ ایک اسکرپٹ لے کے گئے ہیں, ایک مائنڈ سیٹ لے کے گئے ہیں, اور اس مائنڈ سیٹ کے باہر گروپنگ بھی ہے شامل. گروپنگ بالکل ہے, 100% گروپنگ شامل ہے. ہماری ٹیموں کی کا المیہ ہی گروپنگ ہے, چاہے وہ جاوید میاں کا گروپ ہو, چاہے وہ عمران خان کا گروپ ہو, چاہے وہ انزی کا گروپ ہو, چاہے وہ مشتاق احمد کا گروپ ہو, چاہے وہ شاہد آفریدی کا ہو, چاہے حفیظ کا ہو, چاہے مصباح کا ہو. یہ بڑے مسائل ہیں, یہ بڑے ایشوز ہیں یہ. لیکن یہ ایک لیڈر جو بورڈ کا چیئرمین ہو, جو سپہ سالار ہو, وہ ان تمام ایشوز کو ختم کیا لیڈر کو یا مصباح الحق کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے تھا اس سیریز کے بعد؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ یا جہاں اس کو ریزائن کرنے نہیں دیتے. نہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں مورل ایشوز آ جائیں گے نا, وہاں سب سے پہلی بات جو ہوگی, ابھی جو کرنٹ پاکستان کا سیاسی المیہ ہے وہ کیا ہے, میں نے استعفیٰ نہیں دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ہمارا لیڈر کیوں دے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, دیکھیں بات تو وہی ہے نا, مائنڈ سیٹ کی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اسی چکر میں ہمارے پاس حماد اعظم جیسا بیٹسمین ہم نے اس کو ضائع کر دیا. ہمارے پاس انور علی جیسا بہترین بالر جس کی فاسٹ بال جو ہے وہ آف سپن کی طرح. چلیں روز بات کرتے ہیں انور علی پہ بھی, چھوٹا سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, کرکٹ پہ بات جاری ہے.